بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی ہمارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ سورۃ البقرہ کے 21 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم 22ویں رکوع کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 22ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لفظوں سے کیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہرے قبل المشرقی والمغرب، کہ مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، جو فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، جو کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور جو نبیوں کے ساتھ ایمان لائے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی. یہ آیت کریمہ قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی ہے. ایک تو یہودی اپنے قبلے کو، جب بیت المقدس کا مغربی جانب تھا، اور عیسائی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کے یعنی کہ مشرقی حصہ تھا، یہ اس کو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے. تو دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر چیم گوئیاں کر رہے تھے، تو جس سے بعض مسلمان بعض دفعہ یعنی پریشان بھی ہو جاتے ان کی باتیں سن کے، کیونکہ یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے صرف اس وجہ سے کہ ان کا قبلہ چینج ہو گیا. یہ دیکھو جی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی کو تنقید کرنا، تو اس طرح یہودی عیسائی مسلمانوں پہ نا تنقید کرتے رہتے قبلہ چینج ہونے کی وجہ سے کہ ان کا قبلہ چینج ہو گیا، فلاں جو بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا نا، تو اگر تم بیت المقدس کے مشرق یا مغرب جانب ٹکے ہوئے ہو نا، تو نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنا چہرہ پھیر لو قبل المشرقی والمغربی، مغرب یا مشرق کی جانب اپنا چہرہ پھیر لو، نیکی یہ نہیں. ولکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، کون ہے جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانا نیکی ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر بڑے کمزور تھے. ان کا اللہ پر مکمل ایمان ہی نہیں ہے، ان کا اللہ کے نبیوں پر مکمل ایمان ہی نہیں ہے. اللہ پر اگر مکمل ایمان ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اولاد کیوں ثابت کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یہودی جو ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت المسیح عیسیٰ ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک وہ انسان جس کا اللہ پر کامل اکمل اور مکمل ایمان ہے، وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے کے چکر میں پڑتا ہی نہیں. وہ تو اس بات پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک ایمان والے کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے
ایک نیک انسان کا، ایک متقی آدمی کا، ایک نیکی کرنے والے کا نظریہ یہ ہے کہ میرا اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم مشرق یا مغرب جانب پہ یعنی کہ قبضہ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، کون ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور نیکی یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے جائے، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں پر۔ یہ یہودی عیسائی اللہ کے فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں، پیچھے ہم بات پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل امین معاذ اللہ کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتابی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ، یہ ہے نیکی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں اور وہ دے اپنا مال علی حبہ، باوجود اس کی محبت کے۔ ہر بندہ دنیا میں اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک موقع آیا ہے سیلاب زدگان کا، ٹھیک ہے، جن کے اوپر سیلاب آیا ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، بلکہ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں آپ بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وآت المال، اور وہ دے اپنا مال علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود۔ آپ کو مال پسند ہے، مال سے محبت ہے، مال سے پیار ہے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی راہ میں مال دیں۔ وآت المال علی حبہ، اور وہ دے اپنے مال کو باوجود اس کی محبت کے، ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دے، والیتامیٰ، یتیموں کو دے، والمساکین، اور مسکینوں کو دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو دے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والے کو دے، واقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، والموفون، اور جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، اذا، جب عاہدوا، وہ عہد کریں، والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء، تنگی میں، والضراء، تکلیف میں، تنگ حالی میں، وحین الباس، اور اس وقت یعنی اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی، پرہیزگار، تقوی والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروا دیا لوگوں کو کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی صرف قبلے کی جانب منہ کرنا ہی نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے اپنا یوم آخرت پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اس کی محبت کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، یہ ہے نیکی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر بدلہ لینا لکھ دیا گیا، یہ بات تمہارے اوپر لکھ دی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے سے بدلہ لے سکتے ہو، فی القتلى، مقتولوں کے معاملے میں، لڑائی کے معاملے، جب کسی کا کوئی قتل ہو جائے نا تو مقتول کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا۔ اگر یعنی کسی کے خاندان کا کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے نا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد جو ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا۔ کسی کا آزاد آدمی قتل کیا گیا تو بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی کا غلام قتل کیا گیا بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا، کسی کی عورت قتل کی گئی تو اس کے بدلے میں عورت ہی قتل کی جائے گی۔ ہاں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب اللہ فرما رہے ہیں پھر جو شخص معاف کر دے لہو اسے، من اخیہ، اس کے بھائیوں کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے دستور کے موافق، واداء، اور ادا کرنا ہے الیہ، اس کی طرف، باحسان، اچھائی کے ساتھ، ذالک، یہ تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے،
ورحمتن اور رحمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تخفیف کا ذکر کیا، اپنی نرمی کا ذکر کیا ہے۔ معاشرے کے اندر جب کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے نا، تو جس کا قتل ہوتا ہے تو مقتول یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا، مقتول کے جو وارث ہیں وہ قتل کرنے والے کے پیچھے اس طرح ہوتے ہیں کہ اب بس جیسے ممکن ہو اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے اندر ایک نرمی کا پہلو رکھا ہے۔ بعض دفعہ جن کا قتل ہو جائے ان کے جگرے بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑے صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں چلو اچھا جی ہمارا تو قتل ہو ہی گیا، جاؤ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہی ہے نا، تو قتل کا بدلہ یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا، آزاد کے بدلے غلام نہیں قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے آزاد نہیں قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جس نے معاف کر دیا اسے اس کے بھائی یعنی ولی مقتول کی طرف سے شیئن کچھ فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق، و اداء اور ادا کرنا الیہ اس کی طرف بے احسان اچھائی کے ساتھ، یعنی آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، آپ اس کا بدلہ دے سکتے ہیں بھائی کی طرف سے، یعنی کہ آپ اس کی جان بچانے کے لیے فدیہ دے کے اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ ذالک یہ تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی پھر جس شخص نے بھی زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اس کے بعد بھی باز نہ آیا تو اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے بڑی قابل غور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں، برابر کرنے میں، حیاتن ایک زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، قتل کرنے سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے زندگی۔ اب دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک پہلے مقتول ہے اور قاتل سے جب بدلہ لیا جائے گا وہ بھی مر جائے گا، تو زندگی کیسی ہے؟ زندگی دیکھیں اللہ اکبر اللہ، جہاں بھی اسلام کے اس قانون کو فالو کیا جاتا ہے، اس قانون کے مطابق جہاں بھی زندگی گزاری جاتی ہے تو یہ بڑا پرامن قانون ہے۔ وہ مسلم ممالک جہاں پر اس قانون کے مطابق یعنی کہ فیصلے کیے جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کیسے زندگی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی۔ جب ایک قاتل آدمی کو پتہ چل جائے گا نا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو وہ قتل کرنے سے باز آ جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے درجنوں کے اعتبار سے لوگوں کو قتل کیا، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سینکڑوں کے اعتبار سے لوگ قتل کیے، استغفر اللہ۔ تو جب قتل کرنے والے قاتل کو اس بات کا علم ہو جائے گا نا کہ میں نے اگر قتل کیا تو بدلے میں میری بھی جان لی جائے گی، تو پھر وہ قتل کرنے سے باز آ جائے گا۔ اس طرح تمہاری زندگیاں بڑھ جائیں گی، اور اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے اس میں ایک قسم کی زندگی ہے، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم لکھ دیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آنے لگے، احدکم تمہارے پاس، الموت موت، یہ تمہارے بارے میں اب بات لکھی جا چکی ہے کہ جب تمہارے پاس موت کا وقت قریب آ جائے، تم میں سے کسی کے پاس موت آنے لگے تو کیا کرنا ہے، ان ترکا اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، خیرن الوصیہ اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً تو یہ حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پھر آگے نا یعنی کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں پر ذکر کیا کہ لوگوں یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو وہ حقاً علی المتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دستور کے مطابق کرے، اور یہ متقی لوگوں کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن پھر جو شخص بدلہ بدل دے اس وصیت کو،
بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ سن چکا ہے اسے، یعنی اب ایک وصیت لکھی ہے، وصیت لکھنے کے بعد وصیت لوگوں کو سنا بھی دی گئی ہے، اب کوئی اگر اس کے بعد بدلتا ہے فَإِنَّمَا، تو بے شک اسمہ، اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ، کہ جو بدلہ لیں گے اس کو، یعنی یہ سارے جو اس کو بدلنے والے ہیں، جو اس کو بدلیں گے، یہ سارے پھر اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اس اصول کو، اس قانون کو بدلے گا، جو کوئی اس قانون سے انحراف کرے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا، تو بے شک اسم اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ، انہیں لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَهُ، جو بدلیں گے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ سننے والی اور جاننے والی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن خافا، پھر جو شخص کے خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، حق تلفی کا۔ اب دیکھیں ایک بندہ وصیت کر رہا ہے، ایک بندے کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے، اب جو وصیت کرنے والا ہے اس کی اولاد ہے، اس کے پاس بچے اور بھی ہیں، کسی ایک کے بارے میں وہ زیادہ جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فمن خافا، پھر جو شخص کے خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، حق تلفی کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، تو پھر وہ اصلاح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں ان آیات کے اندر نا اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے بارے میں بات ذکر کی ہے، وراثت کا مسئلہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے۔ تو وراثت کے بارے میں ایک دو باتیں قابل غور ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت اس طرح کرے کہ حق والوں کا حق نہ کھایا جائے، جو حق والے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، وصیت کرنے والا اچھے یعنی احسن انداز میں وصیت کرے۔ اور پھر وصیت کرنے والا وصیت کرے گا کیسے؟ وصیت ان کے بارے میں کرے گا جو اس کے وارث نہیں بن سکتے، جو وارث بنیں گے ان میں تو ویسے ہی یہ تو قانون ہے نا، دنیاوی قانون بھی ہے اور شرعی قانون بھی ہے، دونوں اعتبار سے جو حقدار ہے اس کو تو اس کا حق مل ہی جانا ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے مال کا ایک تہائی حصہ فی سبیل اللہ مسجد کے لیے وقف کر دے، مدرسے کے لیے وقف کر دے، غرباء، یتیم لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے وقف کر دے، تو ایک تہائی مال کا حصہ وہ وقف کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بقیہ مال ہے وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے 22 رکوع مکمل ہوئے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔